अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाक अफ़गान बड़ी झड़प जो है वो दीर के इलाके में इस बार रूनुमा हुई है और वहां पे पाक अफ़गान झड़प में भारी असलहा इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफा है। ऊपर से बॉर्डर पे जो है वो मुसलसल कभी तोरखम बॉर्डर पे, तो कभी मुमंद बॉर्डर पे, तो कभी खैबर बॉर्डर पे, अब जो है इससे पहले बलूचिस्तान, अब जो है दीर बॉर्डर तक ये बात पहुंच गई है कि दीर बॉर्डर पे जो है वो पाक अफगान झड़प हुई है। दोनों तरफ से भारी असला इस्तेमाल किया गया है। नाजरीन, इस पे साथ बात करेंगे और साथ जो है अफगान महाजरीन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ वफाक के लिए ख़तरा है। अब वफाक समझ रही है, वफाक अपने फैसले पे खड़ा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है अली अमीन गंडापुर, वो मुकम्मल तौर पे इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। वो इस फैसले को, इस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर चुके हैं। नाज़रीन, इस पर डिटेल से बात करने के लिए तमाम तर दोस्तों को, देखने वालों को गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा, जो आपकी सोच है, आपका नुक्ता नज़र है, वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह करें उससे। नाज़रीन, जो ज़िला दीर का इलाका है, समर बाग, पाक अफ़गान सरहद पर थ्री पामान सेक्टर खरकी पर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के जो चेक पॉइंट है उस पर भारी हंसले से फायरिंग की। अब बिला वजह की फायरिंग खोली गई है, तो ऐसे जब फायरिंग खोली जाती है तो अक्सर शिद्दत पसंदों को इंटर किया जाता है। तो पाकिस्तान ने जवाब में भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने साथ भारी असलहा जो है वो इस्तेमाल किया है और साथ जो है वो अफ़गान की चौकी को उड़ा दिया है। मतलब बहुत भारी तादाद में पाकिस्तान ने फिर दोबारा जवाबी वार किया है। जब बिला वजह की इश्तियाल अंगेज़ी आप करते हैं तो आपको उसका भरपूर जवाब मिलता है। इससे पहले हमने देखा नाज़रीन कि तोरखम पे 25 दिन तोरखम जो है वो बंद रहा, कल वो खुलने जा रहा है। वो भी जरगा आपस में ताजर वगैरह, और वहाँ पे जो चैम्बर के हज़रात हैं नंगरहार के, वो आपस में मिल बैठ के अफ़गान हुकूमत से बात कर रहे हैं कि चौकी को ना बनाया जाए ताकि ये रास्ता खोल दिया जाए। तो इस पर भी 6 दफ़ा जो है वो झड़प हो चुकी है और पाकिस्तान ने भारी नुकसान जो है वो अफगान तालिबान की किया है। दोनों तरफ से भारी असला इस्तेमाल किया गया है, मगर पाकिस्तान ने जवाब में जो है उनकी चौकियों को, 6 चौकियाँ बताई जाती हैं चमन पे मुख्तलिफ इलाकों में, अब तोरखम बॉर्डर पे मुख्तलिफ एरियाज़ में जो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की तबाह की है। उसमें अफगान तालिबान का जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ है। उनके जंगजू जो हैं वो बीच में हलाक हुए हैं। साथ पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तान का जवान है वो शहीद हो गया और 2 बीच में ज़ख्मी थे। ये गुज़िश्ता 25 दिन की कार्रवाई के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रात को जो समर बाग यहाँ पे जो हुआ है, थ्री पामान सेक्टर में खरकी, यहाँ पे वक्फे वक्फे से रात को फायरिंग जारी रही। तो पाकिस्तान ने फिर आखिर में जब उन्होंने भारी हथियार का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान ने शिद्दत से जो है वो भारी हथियार इस्तेमाल किए, जिनसे उनकी चौकी जो है वो तबाह हुई है। और ख़दशा है कि वहाँ पे उस साइड पे अफ़गान तालिबान के जो जंगजू है, जो तालिबान कमांडर हैं, उनकी खलाकत का खदशा है। पाकिस्तान ने काफ़ी मकदार में भारी हौसला इस्तेमाल किया है। तो जब पड़ोसी देश इस तरह की बग़ैर किसी शरंगेज़ी करता है या बिला वजह फायरिंग करता है तो उसके पीछे शरंगेज़ी होती है, उसके पीछे दरअंदाजी होती है। पाकिस्तान ने 2640 किलोमीटर का ये लंबा बॉर्डर जो है, जिसको हमने 40 45 50 साल से वॉच ही नहीं किया है, इस पर हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल रही है और ना ही हमने इस पर फेंसिंग की थी। आप सोचें कि आपके घर की चार दीवारी ना हो, आपने कमरे बनाए हो, तो आपके घर में क्या नहीं होगा। चोरी आपके घर में होगी, लोग आपके घर को देखेंगे, शिदत पसंदी आपके घर में होगी, माँ बहन की इज्जत आपके घर की नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान ने जो है, जब से पाकिस्तान बना है, हमने इस पहाड़ी इलाका, ये मुकम्मल तौर पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, यहाँ पे हमने मुकम्मल तौर पे फेंसिंग नहीं की थी। यार, जब आप 50-60 साल तक आपकी फेंसिंग नहीं होती, आपकी चार दीवारी ओपन होती है, तो आपके मुल्क में क्या क्या नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तान में सारी ख़राबी की जड़ जो है वो यही है। आप इंडिया के साथ आपका बॉर्डर है, उन्होंने अपनी फेंसिंग की है, हमने अपनी की है, बड़ी तरीके से की है। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम दोनों अतराफ से देखा जा रहा है। 3400 किलोमीटर का जो बॉर्डर का एरिया हमारा इंडिया के साथ है, हालांकि वहाँ पे हमारी तरंदाजी होती है, कभी वो फायरिंग करते हैं, कभी पाकिस्तान फायरिंग करता है। वो फायरिंग 10 दिन भी चलती है, 2 दिन भी चलती है, मगर उसमें यह है कि वो ना इस पार दरअंदाजी कर सकते हैं, ना हम उस पार कर सकते हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की दोनों तरफ से।
اس طرح ایران کے ساتھ ہماری جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہے. وہ بھی کچھ 800 سے اوپر کا جو کلومیٹر کا علاقہ ہے پاکستان نے اس کو کور کیا ہوا ہے, اس سائڈ سے ایران نے کور کیا ہوا ہے. دونوں اطراف سے در اندازی نہیں ہوتی ہے, البتہ اسمگلنگ ہوتی ہے جس میں دونوں ممالک جو ہے وہ راضی ہیں. اس طرح جو ہے وہ افغانستان کا بارڈر جو 2640 کلومیٹر کا ہے یہ یار 40 50 60 سال سے اسی طرح اوپن رہا. اسی لیے پاکستان میں دنیا کا ہر ملک کا لوگ جو ہے, ہر ملک کے لوگ بغیر ویزے کے پاکستان میں اس لیے آسانی سے آ سکتے ہیں. اب تھوڑا جا کے پاکستانی سرکار کو عقل آئی ہے, سیکیورٹی اداروں کو بھی, اور انہوں نے اس بارڈر کو تھوڑا سا مینیج کرنا شروع کر دیا ہے. پھر بھی افغان حکومت کی طرف سے بارڈر کو مینیج نہیں کیا جا رہا. جب تک دونوں اطراف سے بارڈر کو مینیج نہیں کیا جاتا در اندازی ہوتی رہتی ہے, کیونکہ ایک ملک آپ کی سیکیورٹی کو واچ کرتا ہے اور در اندازی کرتا ہے, کیونکہ اس نے تو مینیج کرنا نہیں ہے, اس نے در اندازی کرنی ہے. اگر اس نے مینیج کرنا ہوتا تو یہ در اندازی ہوتی نہیں. جیسے وہ در اندازی کرتے, افغان حکومت خود ہی ان کو دبوچ لیتے, ان پہ فائرنگ کر دیتے, ان کو ہلاک کر دیتے, اور وہاں پہ انسٹرکشن جاری کر دیتے کہ اس بارڈر کے اتنے قریب کوئی نہیں جائے گا, جس طرح پاکستان نے انڈیا کے بارڈر پہ کی ہوئی ہے یا انڈیا نے پاکستان کے بارڈر پہ کی ہوئی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے پاکستان کی فینسنگ کو اب بھی کاٹا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں. یار پاکستان کا بارڈر جو ہے 2640 کافی لمبا بارڈر ہے, یک طرفہ اس کو مینیج کیا جا رہا ہے, اور زیادہ پہاڑی علاقہ ہے. بلوچستان کے علاقے ہیں, خیبر ممند کے علاقے ہیں, دیر کے علاقے ہیں, کوہستان کے, یہ اپنا چترال کے وہ ایریا مل رہے ہیں, باجوڑ کے ایریا مل رہے ہیں, شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے ایریا مل رہے ہیں, ادھر کورم کا علاقہ مل رہا ہے. تو بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان کا, اور زیادہ تر پہاڑی ایریا اس لیے پاکستان کو مشکلات آ رہی ہیں, اور پاکستان میں در اندازی آسانی سے ہوتی ہے. تو یہ پاکستان نے بھاری اسلحہ استعمال کیا. یہ جھڑپ جو ہے رات کو شروع ہوئی تھی, اور یہ 25 دن بعد افغانستان کی طرف سے دیر کے علاقے میں پاکستان پہ بھاری اسلحہ جو ہے توپ استعمال کی گئی. جواب میں پاکستان نے ریٹالیٹ کیا اور بھرپور جواب دیا, اور ان کی چوکی کو نقصان پہنچایا, ان کی چوکی کو تباہ کیا, اور وہاں اس سائڈ سے ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے. پاکستان کی سائڈ سے مکمل طور پہ سیف ہیں سیکیورٹی اہلکار. ناظرین, ساتھ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے کل بڑا سخت بیان دیا تھا جس پہ ہم اپنے ایک آدھ ویلاگ کر چکے ہیں. آج اس کو ڈسکس کرنا پھر بھی ضروری ہے, کیونکہ وفاق نے ایک فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ 31 مارچ تک ہر حال میں نکالنا ہے. اور یہ فیصلہ ناظرین سیکیورٹی بنیادوں پہ کیا گیا ہے, کیونکہ سیکیورٹی خدشہ ہے. پاکستان کی سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے, جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے, کہ جو ملک میں غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین ہیں اس سے پاکستان کو کافی مشکلات آ رہی ہیں, اور ساتھ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں افغان شہریوں کی ہلاکت ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے افغان شہریوں کو مکمل طور پہ ملک سے نکالنا پڑے گا, اور ساتھ جو ہے اگر افغان شہری ہمارے ملک آنا چاہتے ہیں تو ان کو پراپر ویزے کے طریقے سے آنا ہوگا, بغیر ویزے کے ان کو ملک میں نہیں چھوڑا جائے گا. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں, ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں کہ آپ کو ویزا لینے, آپ اگر سری لنکا جاتے ہیں, انڈیا جاتے ہیں, نیپال جاتے ہیں, بنگلہ دیش جاتے ہیں, بڑے ملک تو چھوڑیں, صومالیہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا درکار ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ بغیر ویزے کے کوئی بھی آ سکتا ہے. اب پاکستان اپنے بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو دیکھ رہا ہے, اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ویزے کے تھرو لوگ ملک میں آئے, بغیر ویزے کی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. جو غیر قانونی طور پہ ہوگا اس کو فوری پکڑ کے بے دخل کر دیا جائے گا, ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, اس کو اپنے ملک میں نہیں رکھا جائے گا. کیونکہ دہشت گردی شدت پسندی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ غیر قانونی افغان مہاجرین ہوتے ہیں. ناظرین, اگر آپ کے ملک میں غیر قانونی طور پہ 8 سے 10 لاکھ یا 15 لاکھ لوگ ہوں, میں افغان مہاجرین کی بات نہیں کر رہا, افغان مہاجرین اس ٹائم پہ پاکستان میں جو غیر قانونی ہے وہ لاکھوں کے حساب سے. تو جب آپ کے ملک میں لاکھوں کے حساب سے ایسے لوگ ہوں جن کے ڈاکومنٹ نہ ہو, جن کا اتا پتہ نہ ہو, تو پھر آپ کے ملک میں کیا بچ جاتا ہے؟ پھر تو دہشت گردی بھی ہوگی, چوری بھی ہوگی, فراڈ بھی ہوگا, کرائم کے ریشو میں اضافہ بھی ہوگا, یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی, اور اسپیشلی امن و امان کے مسائل تو آپ کے کھڑے ہوں گے. تو اسی لیے ان کو پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کو ہر قیمت پہ نکالنا ہے. جو غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین ہیں پہلے مرحلے میں ان کو نکالنا ہے. ساتھ اے سی سی کارڈ والے جو ہیں جنہوں نے 2017 میں یو این ایس سی آر کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹریشن نہیں کی تھی, بعد میں ان کو افغان سٹیزن کارڈ دیے گئے تھے, ان کو نکالا جائے گا. 31 مارچ کے بعد یہ غیر قانونی تصور ہوں گے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے کلیئر اوپن کر دیا ہے کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں, افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. وہ اس بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں
کہ اب وفاق کی یہ جو پالیسی ہے مکمل طور پہ ایک گھٹیا پالیسی ہے، غلط پالیسی ہے، اور یہ ہمارے صوبے کے حالات کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنانی چاہیے۔ مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ہے، میں اپنے صوبے میں افغان مہاجرین کو نکالنے کے حق میں نہیں ہوں، میں وفاقی حکومت سے بات کرے گا۔ یہ جو افغانستان کی پالیسی ہے، اگر آپ کینیڈا میں، جرمنی میں، فرانس میں، بلجیم میں، یو ایس میں رہتے ہیں، وہاں پہ اپنے گھر بناتے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے۔ افغان حکومت کو، افغان عوام کو نیشنلٹی کیوں نہیں ملتی؟ دنیا کے ہر ملک کے لوگوں کو نیشنلٹی ملتی ہے۔ افغانستان نے کیا کیا ہے؟ افغانستان کے لوگوں میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ ان کو نیشنلٹی نہیں دے رہے ہو؟ جنہوں نے پاکستان میں، جن کا ریکارڈ کلین ہے، نیٹ ہے، جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو باقاعدہ شہریت دی جائے، اور ان کو نکالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ تو پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 31 جنوری کے بعد 31 مارچ کو جو ہے وہ افغان مہاجرین اے سی سی کارڈ والوں کو نکالیں گے، جو 7-8 لاکھ بتائے جا رہے ہیں، مگر ان کی تعداد 1.3 ملین ہے، اور جو 7 غیر قانونی ہے وہ بھی 5 لاکھ بتائے جاتے ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً ملین ہے۔ تو یہ 2 ملین لوگوں کو نکالنا ہے، 2.3 ملین کو 31 مارچ کے بعد کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ مگر ناظرین، اس کریک ڈاؤن میں زیادہ تر اہلکار 54% خیبر پختونخوا میں ہے۔ تو جب 54% خیبر پختونخوا میں، اس کا مطلب ہے کہ اگر 2.5 ملین ہے جن کو نکالنا ہے اے سی سی کارڈ والوں، اور غیر قانونی کو 2 ملین ہے، تو اس میں 1 ملین سے زیادہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، وہ وفاق کی اس پالیسی کو نہیں مان رہا، اور وہ اس کو نکالنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب جو وزیر اعلیٰ نے ایسی بات کر دی ہے تو اس پہ وفاق سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ ایسے موقع پہ جب وفاق نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں ایک بڑا خدشہ ہے، ایک بڑا اندیشہ ہے کہ جن پہ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، کراچی میں، لاہور میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، تو وہ سارا رخ کریں گے خیبر پختونخوا۔ جتنے بھی افغان مہاجرین ہوں گے وہ سارے رخ کریں گے، جو غیر قانونی ہے وہ رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے کھلا اعلان کر دیا ہے کہ میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہ رہا، حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں صوبے وفاق سے بات کرے گا، اور جب وفاق سے بات کرے گا اور وفاق سے بات نہیں بنے گی تو ڈیفینیٹلی ان کو وفاق کی بات ماننی پڑے گی۔ مگر ان کی اس بات سے پورے ملک میں جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں ان پہ سختی آئے گی تو وہ خیبر پختونخوا کا رخ کریں گے، اور یہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا۔ تو ایک ایسے موقع پہ چیف ایگزیکٹو کا یہ بیان انتہائی سخت بیان ہے، انتہائی حیران کن بیان ہے۔ ایسے موقع پہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اگر عام سیاسی جماعت جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں نے، ایمل ولی خان نے، آفتاب احمد خان شیرپو نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کی مخالفت کی ہے، اس طریقے سے اگر کوئی بیان وغیرہ دے دیتے، مگر یہاں پہ وزیر اعلیٰ چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، انہوں نے بڑا بیان دیا ہے، تو یہ معاملات آگے جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات مزید خراب ہوں گے، اور خیبر پختونخوا میں شدت پسندی میں جو اضافہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو غیر قانونی ہے وہ خیبر پختونخوا کا رخ کریں گے، غیر قانونی جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو پھر صوبے کے حالات جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔